رمضان مبارک ہو، رمضان مبارک، رمضان مبارک ہو، رمضان مبارک۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ پاک کے نزدیک دعا سے بڑھ کر کوئی چیز قدر کی نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ تعالیٰ سے دعا نہیں کرتا تو اللہ تعالیٰ اس پر غصہ کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے ہر شخص کو اپنے رب سے سب حاجتیں مانگنا چاہیے، یہاں تک کہ اس سے نمک بھی مانگے اور جوتے کا تسمہ ٹوٹ جائے وہ بھی اسی سے مانگے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پانچ چیزوں کے آنے سے پہلے غنیمت سمجھو اور ان کو دین کے کام کا ذریعہ بنا لو۔ جوانی کو بڑھاپے سے پہلے غنیمت سمجھو، اور صحت کو بیماری سے پہلے، اور مالداری کو غریبی سے پہلے، اور بے فکری کو پریشانی سے پہلے، اور زندگی کو مرنے سے پہلے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے بیماری اور دوا دونوں چیزیں اتاری اور ہر بیماری کے لیے دوا بھی بنائی، سو تم دوا کیا کرو اور حرام چیز سے دوا مت کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ معدہ بدن کا حوض ہے اور رگیں اس کے پاس غذا حاصل کرنے آتی ہیں، سو اگر معدہ درست ہو تو وہ رگیں صحت لے کر جاتی ہیں، اور اگر معدہ خراب ہو تو رگیں بیماری لے کر جاتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ، میں آپ کی پناہ مانگتا ہوں بھوک سے، وہ بھوک جو نیند کو ختم کرتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کوئی مسجد بنائے جس کا مقصد اللہ تعالیٰ کو خوش کرنا ہو تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے اس کا گھر جنت میں بنا دے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ تعالیٰ کے لیے مسجد بنا دے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ایک گھر بنا دے گا جو اس سے بہت زیادہ لمبا چوڑا ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص عبادت کے لیے حلال مال سے کوئی عمارت یعنی مسجد بنائے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں موتی اور یاقوت کا گھر بنا دے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسجد سے کوڑا کباڑا نکالنا بڑی آنکھوں والی حوروں کا مہر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے مسجد سے ایسی چیز باہر کر دی جس سے تکلیف ہوتی تھی، جیسے کوڑا کباڑا کانٹا پتھر وغیرہ، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ایک گھر بنا دے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم کسی کو دیکھو کہ مسجد میں خرید و فروخت کر رہا ہے تو یوں کہہ دیا کرو کہ اللہ تعالیٰ تیرے تجارت میں نفع نہ دے، اور جب ایسے شخص کو دیکھو کہ کوئی چیز کو مسجد میں پکار کر تلاش کر رہا ہے تو یوں کہہ دو کہ اللہ تعالیٰ تیرے پاس وہ چیز نہ پہنچائے۔ ایک روایت میں یہ بھی ارشاد ہے کہ مسجدیں اس کام کے لیے نہیں بنائی گئیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عنقریب آخر زمانے میں ایسے لوگ ہوں گے جن کی باتیں مسجدوں میں ہوا کریں گی، اللہ تعالیٰ کو ان لوگوں کی کچھ پرواہ نہیں ہوگی، یعنی ان سے خوش نہ ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص جماعت کی نیت سے مسجد کی طرف چلے تو اس کا ایک قدم ایک گناہ کو مٹاتا ہے اور ایک قدم اس کے لیے نیکی لکھتا ہے، جانے میں بھی اور لوٹنے میں بھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم ان بدبودار ترکاریوں سے یعنی پیاز اور لہسن سے بچو کہ ان کو کھا کر مسجد میں نہ آؤ، اگر تم کو ان کو کھانے کی ضرورت ہی ہو تو ان کی بدبو کو آگ سے مار دو، یعنی پکا کر کھاؤ، کچی کھا کر مسجد میں نہ آؤ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص رات کی اندھیری میں مسجد کی طرف چلے تو اللہ تعالیٰ سے قیامت کے روز نور کے ساتھ ملے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 7 آدمیوں کو اللہ پاک اپنے سائے میں جگہ دے گا جس روز سوائے اس کے سائے کے کوئی سایہ نہ ہوگا، ان میں سے ایک شخص وہ بھی ہے جس کا دل مسجد میں لگا ہوا ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص مسجد کی طرف جائے اور اس کا ارادہ صرف یہ ہو کہ کوئی اچھی بات یعنی دین کی بات سیکھے اور سکھائے تو اس کو حج کرنے کے برابر پورا ثواب ملے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، زکوٰۃ اسلام کا پل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کر دی اس سے اس کی برائی جاتی رہی، یعنی زکوٰۃ دینے سے جو مال میں نحوست اور گندگی آ جاتی ہے وہ نہیں رہی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص تم میں اللہ اور رسول پر ایمان رکھتا ہو
اس کو چاہیے کہ اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 کام ایسے ہیں کہ جو شخص ان کو کرے گا ایمان کا ذائقہ چکھے گا، صرف اللہ کی عبادت کرے اور یہ عقیدہ رکھے کہ سوائے اللہ کے کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور اپنے مال کی زکوٰۃ ہر سال اس طرح دے کہ اس کا نفس اس پر خوش ہو اور اس پر آمادہ کرتا ہو، یعنی اس کو روکتا نہ ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زکوٰۃ نہ دینے والا قیامت کے دن دوزخ میں جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم کو نماز کی پابندی کا اور زکوٰۃ دینے کا حکم کیا گیا ہے، اور جو شخص زکوٰۃ نہ دے اس کی نماز بھی مقبول نہیں ہوتی۔ ایک اور روایت میں ارشاد ہے کہ جو شخص نماز کی پابندی کر لے اور زکوٰۃ نہ دے وہ پورا مسلمان نہیں کہ اس کا نیک عمل اس کو نفع دے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز تو سب کے سامنے ظاہر ہونے والی چیز ہے، اس کو قبول کر لیا، اور زکوٰۃ پوشیدہ چیز ہے، اس کو خود کھا لیا، حقداروں کو نہ دیا تو ایسے لوگ منافق ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس قوم نے زکوٰۃ دینا بند کر لیا تو اللہ تعالیٰ ان کو قحط میں مبتلا کرتا ہے، اور ایک اور روایت میں یہ لفظ ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان سے بارش کو روک لیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اس طرح قربانی کرے کہ اس کا دل خوش ہو کر اور اپنی قربانی میں ثواب کی نیت رکھتا ہو تو قربانی اس شخص کے لیے دوزخ سے آڑ ہو جائے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص قربانی کرنے کی گنجائش رکھے اور قربانی نہ کرے سو وہ ہماری عیدگاہ میں نہ آئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حج میں اپنی بیویوں کی طرف سے ایک گائے کی قربانی کی، اور ایک روایت میں ہے کہ آپ نے بقرعید کے دن حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی طرف سے گائے کی قربانی کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دمبے کی اپنی طرف سے قربانی فرمائی اور دوسرے دمبے کے ذبح میں فرمایا کہ یہ قربانی اس کی طرف سے ہے جو میری امت میں سے مجھ پر ایمان لایا اور جس نے میری تصدیق کی۔